آپ سب خیریت سے ہوں گے. تو بہت سے دوستوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ موٹیویشن لیٹر کیسے لکھتے ہیں. جو ہنگری کے لیے اسکالرشپ تھی SCYP اور اسٹائپینڈیم، اور بھی کوئی اگر موٹیویشن لیٹر کے بارے میں جاننا چاہتا ہے تو میں اس کے بارے میں ایکسپلین کروں. تو سب سے پہلے موٹیویشن لیٹر ہوتا کیا ہے اور یہ کیوں ضروری ہے اور کس لیے چاہیے ہوتا ہے. تو موٹیویشن لیٹر جو ہوتا ہے وہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ جو یونیورسٹی کے پروفیسرز ہوتے ہیں یا ان کی جو ایڈمیشن ٹیم ہوتی ہے وہ دیکھنا چاہ رہی ہوتی ہے کہ آپ سوٹیبل بھی ہیں، یہ آپ کا پروفیشن ہے، یہ آپ کا پیشن بھی ہے کہ نہیں جو آپ فیلڈ چوز کر رہے ہیں. تو یہ آپ نے کیوں فیلڈ چوز کی ہے؟ کیونکہ کئی بار ہم دیکھتے ہیں سوسائٹی میں لوگوں نے، ماں باپ نے یا کچھ لوگوں کے سوسائٹی کے پریشر کی وجہ سے ہم نے کوئی فیلڈ چوز کی ہوتی ہے. تو یہاں سے وہ دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو وہ شوق بھی ہے، آپ اس فیلڈ میں کامیاب بھی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. تو یہ موٹیویشن لیٹر کے تھرو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا کیسے انٹرسٹ ہوا. تو میں بتاتا ہوں آپ کو موٹیویشن لکھنا کیسے ہے. یہ ایک طرح کی سٹوری ہوتی ہے جو آپ کی لائف کے بارے میں ہوتی ہے، جس میں آپ پاسٹ کے بارے میں بتاتے ہیں. میں نے یہ والی ڈگری کمپلیٹ کی ہوئی ہے، یہ ایسے کمپلیٹ کی ہے. اس کے بعد میں آپ پریزنٹ میں بتاتے ہیں کہ آپ کی یونیورسٹی میں نے اس لیے سلیکٹ کی ہے کیونکہ آپ کی یونیورسٹی میں یہ پروگرام یونیک ہے، یا اس طرح کا ماحول ہے، اور آپ کی یونیورسٹی میرے لیے بہت زیادہ سوٹیبل ہے. اور اس کے بعد آپ فیوچر کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ فیوچر میں کیا ہوگا، کہ مطلب میں 5 سال بعد جب یہ ڈگری کمپلیٹ کروں گا تو میں ایسی جاب کروں گا، یہ بزنس سٹارٹ کروں گا، یا یہ والی فیلڈ میں جا کے والنٹری یا جیسے بھی آپ کام کریں گے فیوچر میں ویسے ہی کام کرنا چاہ رہا ہوں. تو موٹیویشن لیٹر ایک طرح کی سٹوری ہوتی ہے جس میں سب سے پہلے جو فرسٹ پیراگراف ہوتا ہے اس میں آپ اپنا انٹروڈکشن دے رہے ہوتے ہیں، اپنے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے میں نے اپنا نام بتا رہے ہوتے ہیں، یا آپ نام نہیں بتانا چاہ رہے تو آپ ڈائریکٹلی بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں کہ میں نے یہ والی ڈگری یہاں سے کمپلیٹ کی، میں نے اپنا ہائی اسکول یہاں سے کمپلیٹ کیا، یہ اس اسکول کا نام تھا. اور یہ مطلب اگر آپ بہت اچھے اسٹوڈنٹ ہیں، ہائی مارکس ہیں، تو آپ اس کو بھی مینشن کر سکتے ہیں. اگر نہیں اچھے مارکس تو آپ اس سینٹینس کو چھوڑ سکتے ہیں. اس کے بعد میں نے یہاں سے کالج کمپلیٹ کیا ہے. اور اگر آپ نے یونیورسٹی کا کوئی بیچلر ڈگری یا ماسٹر کمپلیٹ کیا تو آپ اس کے بارے میں بتائیں گے کہ میں نے یہ والی ڈگری کمپلیٹ کی ہے. اور اس کے بعد آپ مینشن کریں گے کہ آپ نے یہ والی یونیورسٹی کیوں چوز کی، کیونکہ دنیا میں بہت زیادہ یونیورسٹیز ہیں. تو آپ پھر وہاں پہ بتائیں گے کہ یہ والی یونیورسٹی کیا ہے، کہ اس میں جو پروگرام ہے اس میں اس کے جو سبجیکٹس ہیں کورس میں جتنے بھی کانٹیکسٹ ہیں، مطلب یہ پہلے سمیسٹر میں 6 بکس دے رہا ہے، یا یہ والی بکس دے رہا ہے جو مجھے بہت پسند ہے، اور اس کے یہ جو اتنے سمیسٹرز ہیں اس میں یہ سلیبس ہے. تو آپ نے ایک پراپر ریزن دینی ہے، آپ نے ان کو لوجک دینا ہے کہ تاکہ وہ آپ کو سلیکٹ کریں کہ آپ واقعی اس یونیورسٹی میں انٹرسٹیڈ ہیں. یہ نہیں کہ کوئی بھی یونیورسٹی ہے. جیسے اگر آپ یہ والی ریزن دیتے ہیں کہ میں یہاں سے BS کیمسٹری کر رہا ہوں یا مطلب کوئی اور سبجیکٹ کر رہے ہیں، تو وہ کہیں گے BS اور بھی بہت زیادہ یونیورسٹی آفر کر رہی ہیں. تو آپ پھر بتائیں گے نہیں، وہ ان کے سبجیکٹس اور ہیں، ان کے پڑھانے کا طریقہ اور ہے. مطلب یہاں پہ آپ ایک اسپیسیفکیشن کریں گے کہ آپ نے وہی یونیورسٹی کیوں سے سلیکٹ کیا، جہاں پہ آپ بتا سکتے ہیں کہ یہاں کے ٹیچرز میں نے دیکھے ہیں، مطلب وہ بہت اچھے ہیں، ان کا بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے. جب میں کچھ اسٹوڈنٹس کو دیکھتا ہوں انٹرنیشنلی جو آپ کی یونیورسٹی سے گریجویٹ ہیں، وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ اس میں یہ بھی ریزن دے سکتے ہیں کہ آپ کی یونیورسٹی بہت پرانی ہے، اولڈ ہے یا ہسٹوریکل ہے، بہت ہی پرانی یونیورسٹی ہے، یہ اس کا کیمپس بہت بڑا ہے. اس کے علاوہ آپ جو مین لاجکس ہیں وہ یہ دے سکتے ہیں کہ یہاں کے جو کورس آؤٹ لائن ہے کہ اس میں سیمیسٹرز کے ترتیب بہت اچھی ہے، کہ لاسٹ پہ آپ انٹرنشپ دے رہے ہیں، یہ مطلب بہت اعلیٰ کام ہے. اور یہ سیکنڈ پیراگراف ہو گیا. اور اس کے بعد آپ تھرڈ پیراگراف میں اپنے گولس بتائیں گے کہ میں فیوچرز میں یہ کروں گا، کہ مطلب میں فیوچر میں آفٹر کمپلیٹنگ مائی اسٹڈی میں پھر یہ والی جاب کروں گا، یا پھر میں یہ بزنس کروں گا، یا کوئی بھی جو آپ ریئل میں کرنا چاہ رہے ہیں جو پاسبل بھی ہو. یہ نہ ہو کہ آپ فیلڈ میں کچھ اور کر رہے ہیں اور فیوچر میں آپ چاہتے ہیں کچھ اور جاب کریں. یہ تھوڑا سا آپ کنٹراڈکٹ نہ کریں. یہاں سے وہ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور یہ آپ لکھنے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ فیوچر میں آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں، کہ جس کی وجہ سے آپ نے یہ فیلڈ چوز کی ہے. یہاں پہ آپ ریزن بھی بتانے ہیں کہ آپ کے پاس کیا موٹیویشن آئی ہے کہ آپ نے یہی سبجیکٹ چوز کرنا ہے. تو یہاں پہ آپ نے اپنا سارا فیوچرز کے جو ریلیٹڈ ہوگا پریزنٹ اور جو پاس میں تینوں کو مکس اپ کر کے ایک اچھی سی کوٹیشن سے پیراگراف میں لکھنی ہے کہ ہاں مجھے یہاں سے موٹیویشن لگی ہے اور میں یہی بننا چاہتا ہوں فیوچر میں. آفٹر گریجویٹنگ آفٹر 5 ایئرز میں اپنے آپ کو یہاں پہ دیکھتا ہوں. اور لاسٹ پہ جو 4تھ پیراگراف ہوگا اس میں آپ جو اوپر تینوں پیراگراف ہیں ان کی سمرائزنگ کریں گے. آپ
उनका कंक्लूजन निकालेंगे कि जैसे आपने शुरू में बताएंगे कि मैंने शुरू में ये डिग्री कंप्लीट की थी, वो आपकी यूनिवर्सिटी चूज़ की, यहाँ से ये डिग्री करूँगा और फ्यूचर में ये करूँगा, और तीनों का समराइज हुआ है कंक्लूजन टाइप हो, जिसमें बहुत ज़्यादा आप कंप्रीहेंसिव मतलब कुछ सेंटेंस ऐसे यूज़ कर सकते हैं जो मतलब एक सेंटेंस हो लेकिन वो कंपाउंड सेंस दे रहा हो, जिसमें मतलब वो तीनों ऊपर वाले पैराग्राफ हैं वो बयान किए जा रहे हो। और इसके अलावा आप मजीद पैराग्राफ भी बॉडी में ऐड कर सकते हैं अगर आप करना चाह रहे हो। लास्ट पे अपना नाम लिखेंगे और बताएंगे कि सिंसियरली अपना नाम लिख के, तो इनमें आप और भी एडिशन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप अपनी और कुछ आपने इंटर्नशिप की हुई हैं, जॉब्स की हुई हैं, ये आप थर्ड पैराग्राफ में कुछ चेंजेस ला सकते हैं अपने अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस। कुछ लोगों का नहीं होता तो वो नहीं लिखें, ये नहीं कि आप झूठा लिख दें, इससे और नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि जब आपका यूनिवर्सिटी इंटरव्यू लेती है ना बाद में, मोटिवेशन लेटर तो आपने अपलोड कर दिया, उसके बाद में जब वो इंटरव्यू, तो वो आपका मोटिवेशन लेटर उन्होंने सामने रखा होता है, तो वो आपसे कई बार वेरिफिकेशन भी कर रहे होते हैं कि इसने मोटिवेशन लेटर में तो ये लिखा है लेकिन असल में कुछ और बयान कर रहा है। लेकिन आप वहाँ पे वही लिखें जो आपका रियल एक्सपीरियंस है, जो रियल है, लॉजिक्स हैं। ये नहीं कि आप कोई भी रेलिवेंट या कुछ भी लिख दें, ऐसे आपका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा बजाय आपका कुछ अच्छा बनने के। तो इसलिए जरूरी नहीं कि आप लेंथ ही बहुत ज्यादा लिखें मोटिवेशन लेटर तो फिर ही अच्छा है, नहीं आप थोड़ा कम भी लिख सकते हैं, लेकिन वो होना अच्छा चाहिए, लॉजिकल हो, अच्छा लिखा हो, अच्छी स्टोरी एक बनी हो। ये नहीं कि आप दूसरों को दे के बहुत ज्यादा बड़ा मोटिवेशन लेटर लिख रहे हैं और उसमें इररेलेवेंट बातें डालते जा रहे हैं। वो जो रीडर भी होगा वो भी कहेगा यार इसने क्या बोरिंग किया हुआ, बजाय उस पर एक अच्छा इम्पैक्ट पड़े कि आपने बहुत ज्यादा लिखा हुआ है, वो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाता है कि यार इसने इतना ज्यादा लिखा है लेकिन इसमें काम की तो चंद ही बातें लिखी हुई हैं। और कोशिश करें कि आप अपनी लेंथ एक पेज तक रखें। ये एक सूटेबल मतलब एक आइडियल मोटिवेशन लेटर हो सकता है। अगर आप ज्यादा भी करना चाह रहे हैं तो उसमें रेलिवेंट हो, मतलब एक करेक्ट सेंटेंसेस हो, मतलब एक करेक्ट लॉजिकल आपकी हिस्ट्री बयान की जा रही हो, मतलब आपने आपके एक्सपीरियंस, ये नहीं कि आप बिला वजह लेंथ ही करते जा रहे हैं कि मैं ज्यादा लिखूंगा तो शायद ज्यादा होगा। इससे अच्छा बेटर है क्योंकि आप अपनी माइंड सेट और अपनी मोटिवेशन को डिलीवर कर रहे हैं। जो आपकी एडमिशन टीम होगी यूनिवर्सिटी की, वो आपकी मोटिवेशन देखना चाह रही होती है कि आप वाकई सूटेबल भी हैं। अगर स्कॉलरशिप के लिए लिख रहे हैं तो वाकई ये सूटेबल है, स्कॉलरशिप आता है हमारी यूनिवर्सिटी में, हमारी यूनिवर्सिटी के ऊपर लाइबिलिटी तो नहीं बनेगा फ्यूचर में हमारी यूनिवर्सिटी में का मतलब नाम। क्योंकि वो हमेशा हर यूनिवर्सिटी चाहती है कि उसके पास लीडर्स आए जो दुनिया को लीड करें, जाके अच्छा अपनी कम्युनिटी में सर्व करें। तो इसके हवाले से आप देख सकते हैं मोटिवेशन है। कुछ लोग कह रहे थे कि हेडर के ऊपर जो सबसे ऊपर होगा, सबसे फर्स्ट पैराग्राफ, उसके ऊपर हम यूनिवर्सिटी का एड्रेस लिखते हैं। अगर लिखते हैं तो फिर भी ठीक है, नहीं भी लिखते तो फिर भी ठीक है, ये कंपल्सरी नहीं है। क्योंकि मेन उन्होंने आपका वो पैराग्राफ की बॉडीज देखनी है कि आपकी मोटिवेशन ठीक है कि नहीं, आपको मोटिवेशन आप सूटेबल हैं कि नहीं, आप एलिजिबल हैं कि नहीं। ये नहीं उन्होंने ऊपर देखना कि आपने एड्रेस डाला है या नहीं डाला, ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ आ गई होगी कि अब मोटिवेशन लेटर कैसे लिखना है और क्या होगा। तो मैं आपको एक सैंपल के तौर पे दिखाता हूँ मोटिवेशन लेटर। इसका रिजल्ट तो इतना अच्छा नहीं रेजोल्यूशन में, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखेंगे एक आइडियल मोटिवेशन लेटर लिखा हुआ है। और मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको कॉपी पेस्ट नहीं करें, मतलब जो मैंने आपको ये दिखा रहा हूँ मॉडल के तौर पे या सैंपल के तौर पे, आप इसी को लिखना स्टार्ट कर दें। ये भी अच्छी बात नहीं होती। कई बार बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी करते हैं, किसी का मोटिवेशन इंटरनेट से देखा, उसी को 100% कॉपी कर लिया। ऐसे नहीं होता, मतलब आप ये किसी को चीट कर रहे हो, क्योंकि आपकी मोटिवेशन कुछ और है, आपके ड्रीम्स कुछ और हैं, आप कुछ और फील्ड में जाना चाह रहे हो। ये नहीं कि अगर आपकी फील्ड के रिलेटेड है तो आप इसको कॉपी कर लो, ये बात गलत होती है। और ये उसका लास्ट ही हिस्सा है। लास्ट पे यही करूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप अपना मोटिवेशन लेटर सही तरह लिखें, कॉपी ना करें।